انصاف تھا جو میرے آقا 1400 سال پہلے دیکھے گئے. میرے آقا نے فرمایا چلو صفے تیار کرنے کا وقت آیا. میرے آقا نے فرمایا 313 کا لشکر تھا اور 313 کے اندر 2 وہ تھے جو بچے تھے. ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام موقف تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ 2 چھوٹے شہزادے تھے اور باقی کچھ بزرگ تھے, کچھ نوجوان تھے. اور حضرت معاذ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے اور محافظ نے کہا کہ حضور مجھے بھی لے جائیں. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, ابھی آپ چھوٹے ہو تو آپ وہاں جا کر جنگ نہیں کر سکتے. تو حضرت محافظ کہتے ہیں, آقا عرض کرتے ہیں حضور آپ میرے بھائی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا, تو آقا میرے بھائی کے ساتھ کشتی کروا کے چیک کر لیں, میں اسے جیت جاتا ہوتا, وہ آ جاتا ہے میرے سے. اور یہ وہ بات تھی. میرے آقا مسکرا کے فرمایا اب جنگ بعد میں ہوگی, ان کی کشتی پہلے ہوگی. گل کے بولو تو یار میرے آقا نے فرمایا ان کی کشتی پہلے کرواؤ. صحابہ کا لشکر سائڈوں پہ ہے, حضور بھی پاس بیٹھ کے کشتی دیکھ. اب وہ قریب آئے اور چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا بھائی بات یہ ہے تمہیں تو آقا نے قبول کر ہی لیا ہے, تو چل تو نیچے آ جا, گر جا, میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا, میں بھی آقا کے ساتھ چلا جاؤں, تو نیچے گر جانا. اس نے ہاتھ لگایا, بڑا بھائی زمین پہ, چھوٹا اوپر بیٹھ کہتا حضور اب میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. یہ وہ جوش تھا جو رات کو حضور خطاب فرما رہے تھے. اور ایک صحابی ہے وہ میرے آقا خطاب فرما رہے تھے کہ بھائی غزوے پہ جانا ہے, جہاد پہ جانا ہے, تیاری کرنی ہے, مال دینا ہے. تو وہ پاس کھڑے ہو کے کھجوریں کھا رہے تھے. صحابی پاس کھڑے ہو کے کھجوریں کھا رہے تھے, شاخ پکڑی تھی ہاتھ میں. میرے آقا جب دیکھتے رہے تو کھجوریں کھا رہے, تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابیو اب تمہارے اور تمہاری جنت کے درمیان صرف ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا, صرف ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا. جب اس صحابی نے سنا تو اس نے کہا حضور کیا میرے اور جنت کے درمیان اب صرف ایک مرحلہ ہے کہ میں جاؤں اور جا کے گردن کٹواؤں اور جنت میں چلا جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بس اتنا فاصلہ ہے. اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ وہ صحابی تلوار لے کے یوں ٹوٹ پڑا اور ساتھ کہتا جاتا تھا وہ مرحلہ قریب آ رہا ہے, میرا اور جنت کا مرحلہ قریب آ گیا, اور تلواریں چلاتا جاتا, اور یہاں تک کہ اس نے جامع شہادت نوش فرما لیا. میرے آقا نے فرمایا جس نے پہلا جنتی دیکھنا ہے وہ میرے اس غلام کو دیکھے. سبحان اللہ, یہ پہلا جنتی. اور یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے 313 کے لشکر کو اس طرح سے ترتیب دیا. کتنے لشکر کو بولو, سارے بولو, ان کو کرنے جا مل کر دیکھ کتنا لشکر تھا جی, 313 کا لشکر. اور دوسری جانب 1000. اب 313 کا مقابلہ 1000 سے ہوتا ہے, بولو دراز تو نہیں ہو گئے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, پھر آپ کو نعرہ رسالت یا رسول اللہ. غلامان مصطفیٰ کے چہرے مسکراتے ہی چلے. اچھا آپ میری طرف دیکھو ذرا ایک دفعہ بولو سبحان اللہ. یہ پہلی غزوہ تھا, پہلی جنگ تھی حضور کی, جس کے اندر میرے آقا خود جنگ کے میدان میں امامہ سجا کر فتوحا کا مکڑا ہے, آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو اللہ کا یار آ رہا, وہ دیکھو خدا کا محبوب آ رہا. اور 313 کے لشکر کو اب ذرا سننے کے لیے تیار ہو جاؤ, ذرا آمادہ ہو جاؤ ذرا سارے, یہ نوجوان ذرا اور تیار ہو جاؤ. یہ 313 کا لشکر تھا. میرے آقا نے یوں صحابہ کی صفیں بنائی کہ 313 کے لشکر کو, اس لیے نہیں میں کہتا کہ ہمارے کریم آقا اتنے بڑے ترتیب والے تھے, ڈسپلن والے تھے کہ 313 کے لشکر کو میرے آقا نے اس طرح کھڑا کیا کہ وہ 1000 لگ رہے تھے. سبحان اللہ. اور کافر اس طرح کھڑے تھے کہ وہ 300 بھی نہیں لگ رہے تھے. اور یہاں تک اگلی بات سنو میری طرف دیکھ کے. اب یہاں میں وہ بات سنانے لگا ہوں جس نے آپ کا اور میرا ایمان تازہ کرنا. اب جب حضور نے صفیں بنا دی, ایک صحابی سب سے تھوڑا سا باہر ہو کے کھڑا تھا. میرے آقا نے دیکھا کہ یہ سب سے باہر ہے. حضور کے ہاتھ میں نیزہ تھا,
آقا نے اس کو نیزے کے ساتھ یوں پیچھے سے ہلکا سا نیزہ مارا کہ چل لائن کے اندر، تو لائن کے باہر کیوں ہے؟ جب اسے نیزہ لگا اس نے کہا حضور آپ نے مجھے نیزہ مارا ہے، میں اب اس کا بدلہ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا؟ اس نے کہا حضور جنگ تو ہو نہیں رہی تو آپ نے مجھے نیزہ کیوں مار دیا؟ اب میں اس کا بدلہ لوں گا آپ سے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تو بدلہ لے لے۔ اب صحابی کہتے تو کیا کر رہا؟ حضور سے بدلہ لے رہا۔ اس نے کہا میں نے لینا ہی لینا۔ میرے آقا نے فرمایا تو لے لے بدلہ، یہ نیزہ پکڑ، پہلے تو بدلہ لے، جنگ بعد میں کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں نے جب آپ نے مجھے نیزہ مارا تو میری پشت پر، میرے کمر پر کپڑا نہیں تھا، وہ ننگی کمر تھی، تو میں بدلہ تب پورا کر سکتا ہوں جب آپ کی کمر بھی ننگی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا؟ حضور نے اپنی کمر سے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، اس نے کھا کے حضور کو گلے لگا سینے لگا دیا پیچھے سے۔ میرے آقا نے فرمایا مار، نیزہ مار، بدلہ پورا کر۔ اس نے کہا آقا نہیں نہیں، بدلہ لینا مقصود نہ تھا، میں تو چاہتا تھا مصطفیٰ تیرے ساتھ لگ کے دنیا کی آگ بھی اپنے اوپر حرام کر دوں، دوزخ کی آگ بھی اپنے اوپر حرام کر دوں۔ نعرہ حیدری۔ اچھا حضور میں نے بدلہ کیا لینا تھا؟ میں نے سوچا اپنے اوپر دنیا کی آگ بھی حرام کر دو، دوزخ کی آگ بھی حرام کر دو، کیونکہ جسے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جسے مصطفیٰ کے ساتھ سینے میں لگنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا میرے آقا نے سفر تیار ہے اور حضور صبح کا وقت ہے، صفیں بن گئی ہیں، میرے آقا سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے تھے مولا یہ میری ساری کل کمائی ہے۔ یہ دیکھو یار اپنے یار سے بات کہ مولا 40 سال پہلے اور 2 سال یہ والے 2 سال اور کچھ مہینے میں نے محنت کر کے یہ 313 کا لشکر تیار کیا۔ کتنے کا بولو؟ 313 کا لشکر تیار کیا۔ تو مالک اگر ان سب کو کچھ ہو گیا، یہ شہید ہو گئے 1000 کے ہاتھوں، تو مولا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ انہیں دی ضرورت ہے، انہیں بند کر دے، بار بار سارے ہو تمہارے لگے بھیج دیں۔ میں بڑی محنت دنال پہ نے اپنا کرنا میں کوئی ایک بندہ پھر اٹھ پیدا بیٹھ نعرے تکبیر، نعرے نثال، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرے حیدری۔ ناراض ہونا ہے کوئی گل نہیں، بس میں چاہنا کہ تھوڑا خیال میرا رہے جی ایسی گل کرنا سرکار کی گل ہے۔ نعرہ نثال، سچ کیا کو نعرہ نثال۔ وہ میرے آقا نے فرمایا اچھا صفیں بن گئی، لشکر تیار ہے، سجدے میں مصطفیٰ کریم کا سر ہے اور زبان پر یہ الفاظ مولا میں یہ کہتا اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا 313 کا لشکر ختم ہو گیا تو مالک تیرا نام جپنے والا کوئی نہ رہے گا، اس لیے ان کی مدد فرما اور میں دعا مانگوں رد ہو سکتی ہے۔ محلہ اقبال گنج والوں یہ دعا کوئی عام نہیں مانگ رہا تھا، مصطفیٰ مانگ رہا تھا، حضور نے دعا مانگی۔ یہاں دعا مانگ کے میرے آقا سجدے سے سر کو اٹھایا، حضرت صدیق اکبر راوی ہیں، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، صدیق نے مصطفیٰ سے پوچھا، یار نے یار سے پوچھا، محب نے محبوب سے پوچھا، غلام نے آقا سے پوچھا، غلام نے نجمال سے پوچھا، جب تک نہیں بولو گے میں لفظ ملاتا رہوں گا۔ یہاں غلام آقا سے پوچھتا ہے آقا ہوا کیسے چلی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے اپنے ساتھ 1000 فرشتہ لے گیا، اپنے ساتھ 1000 فرشتہ لے گیا۔ پھر ہوا کا جھونکا چلا، فرما میکائیل 1000 لے کے آیا، سبحان اللہ۔ پھر جھونکا چلا، فرما اسرافیل 1000 لے کے آیا، سبحان اللہ۔ کتنے 1000؟ 3000۔ گج کے بولو 3000 فرشتہ آ گیا، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اور جنگ شروع ہونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا بھئی تم نے
सुभान अल्लाह। उनको करने दो। उनमें से एक सामने आया, उसने आगे बकवास की, ऐ मोहम्मद अरबी, आप में से कोई है मर्द तो मैदान में भेजो। 3 सहाबी बाहर निकले, वहां से 3 काफिर आए। ये अंसार थे जो बाहर निकले, तो ये मेरे आका से इजाजत लेके गए। उन्होंने फरमाया जाओ। तो जब गए तो उन्होंने आगे से कहा नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं करेंगे, अपने आका से जाके कहो अपने रिश्तेदारों को भेजे, हम उनसे करेंगे। मेरे आका ने फरमाया वापिस आ जाओ। फिर मेरे आका ने अपनी उंगली उठाई और फिर चुनकर 3 बंदे निकाले। 3 नाम लेना मेरा काम है और आपका काम क्या है? सुभान अल्लाह। कितनी हुजूर ने फरमाया ऐ उबैदा खड़े हो जाओ, अमीर हमजा सुभान अल्लाह, अली मुर्तजा सुभान अल्लाह, शेरे खुदा सुभान अल्लाह, मैं जाऊं मेरे शेरों, सुभान अल्लाह, जाओ जरा इनका मुंह बंद करके आओ। अब ये 3 के मुकाबले हजरत अमीर हमजा ने एक बार किया, वासले जन्म कर दिया। हजरत मौला अली ने एक बार किया, लेकिन पहले उसे कहा तू वार कर ले। उसने कहा नहीं पहले आप करो। आपने फरमाया अगर मैंने पहले कर लिया तो तेरी बारी नहीं आती, तू वार कर। उसने वार की, आपने उसकी वार को रोककर फिर मौला अली ने वार किया। अब यहाँ एक वार करना था कि वो वासले जहन्नुम हो गया। हजरत उबैदा बिन जराह थे, ये जख्मी हो गए, और जब जख्मी हो गए हजरत मौला अली ने उसको भी वासले जहन्नुम करके हजरत उबैदा को जख्मी हालत में हुजूर के पास पहुंचा दिया। अब जब हुजूर के पास लाए, उबैदा बिन जराह की आंखों में आंसू थे। आका मैं मैदान जंग से वापस आ गया जख्मी होकर, क्या मैं शहीद होऊंगा? मेरा आका मुस्कुरा के बोल रहे उबैदा तू शहीद है। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही है। सुभान अल्लाह, ऐ उबैदा तू शहीद है। अब यहाँ तक कि मेरे आका ने एक मुट्ठी पकड़ी मट्टी की, और जंग शुरू होते मेरे आका ने यूं कंकरियां और मट्टी फेंकी कुफार की तरफ। सुभान अल्लाह। जब कुफार की तरफ फेंकी, वहां आंधी मच गई, हर एक को कंकरियां लग रही, मट्टी आ रही है। उनमें से बीबियां पीछे बैठी थी जो शेर पढ़ रही थी। उनमें से एक बीबी ने शेर पढ़ा, और शेर के अंदर उसने ये कहा कि ये तो वो नबी था जो कहता था मैं रहमत लिल आलमीन बन के आया, अब ये पत्थर मार रहा है। अल्लाह ताला ने कहा महबूब, अब यहाँ मुस्तफा करीम ने चेहरा उठा के खुदा की तरफ, अर्श की तरफ देखा मौला, अब उसने मुझ पर बात कर दी, मैं जवाब दूं कि तू देगा? सुभान अल्लाह। महबूब रुक जा, तू महबूब भी हमारा है, जवाब भी हम देंगे। सुभान अल्लाह। महबूब हम दे। कुरान की आयत है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अब कुरान की आयत का तर्जुमा सुनो और फिर कुरान सुनने का हक अदा करना। कैसे? कुरान कहता है वमा रमैता, महबूब जो आपने पत्थर मारे हैं ना, ये पत्थर कंकरियां आपने नहीं मारी, ये हमने मारी। इसके अंदर लुत्फ देखो, महबूब जो आपने मारेंगे। सोचो, पहले कह रहे हैं महबूब जो तूने मारा है, ये तूने नहीं मारा बल्कि ये खुदा ने मारा है। अब पता चला महबूब के हाथों को खुदा अपने हाथ कह रहा, खुदा अपने हाथ कह रहा। महबूब का मारना खुदा का मारना, महबूब का फेंकना खुदा का फेंकना, महबूब का सिद्दीक को सीने में लाना। बोलो कि बनेगी बात। और यहाँ पर जंग शुरू हो गई, और 2 छोटे सहाबी जिनका नाम हजरत मुआज और हजरत मुअव्वल है, और ये चल पड़े हजरत उबैदा के पास, जहाँ हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास। चचा हमें बताओ तो सही, यहाँ इस लश्कर के अंदर 1000 बंदे के अंदर अबू जहल कौन सा है, इनका लीडर कौन सा है, इनका अफसर कौन सा है? उसने कहा भाई बच्चों तुम्हारा क्या काम है उसके साथ? वो कहते हैं पता चला था वो हुजूर को गालियां देता है, पता चला था वो सरकार को गालियां देता। कहाँ वो देता तो है, वो सामने हिसार के अंदर साइडों पर सिपाही है, दरमियान में वो काफिर खड़ा है। वो कहते हैं घोड़े के ऊपर वो सामने जो नजर आ रहा है ना, बात वो है गुंजा। बस चचा बात खत्म हो गई, आप अपना काम करो, हम अपना काम करो। इतनी ठंडी जुबान, हम अपना काम करते और चल पड़े, और जाकर
حضرت معاذ اور محفظ دونوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر حضرت معاذ اور محفظ نے اس کے وہ نہ جانے کیسے پہنچے ہوں گے لیکن پہنچ گئے. ایک نے تلوار ماری, دوسرے نے ماری, دونوں طرف سے حملہ. ابو جہل نیچے گرا, تلواریں مار کے اس کو جب زخمی کر دیا, قریب تھا کہ مر جاتا, سانسیں نکل جاتی. اب دونوں دوڑے سے آبی اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب جذبہ دیکھو, محبت مصطفیٰ دیکھو, عشق مصطفیٰ دیکھو, وفاداری دیکھو, جانشاری دیکھو کہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آقا ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا, آقا ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا. فرمایا کیا ہوا؟ آقا ہم نے دشمن مار دیا, ابو جہل کو مار دیا, واسطے جہنم کر دیا. اب معاذ کہتے ہیں آقا میں نے مارا, محفظ کہتے ہیں آقا میں نے مارا. اب دونوں کے اندر تکرار ہو گیا, حضور میں نے مارا. بڑا کہتا ہے میں نے مارا, چھوٹا کہتا ہے میں نے مارا. میرا آقا فرماتا ہے تم نے تلواریں دھوئی تو نہیں اپنی, چھوٹی چھوٹی تلوار نہیں حضور دھوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا لاؤ مجھے دو. اب جامعہ مسجد محلہ اقبال گنج میں روزہ رکھ کے کریم آقا کا, لجپال آقا کا, پاک آقا کا پاک ذکر سننے والوں ایمانداری سے جواب دینا. میرے آقا نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا, خون دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جھگڑنے کی ضرورت نہیں, تم دونوں نے مارا. ہاتھ اٹھا کے بولو تم دونوں نے مارا. میرے آقا نے فرمایا میں نے خون پہچان لیا, یہ میرے دشمن کا خون ہے. سنگیوں, ساتھیوں, غلام مصطفیٰ سنو اور یاد رکھو یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری محبت ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم دیوانے نہیں ہیں, ہم مستانے نہیں ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم میلاد آتا ہے تو جھنڈیاں لگاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, دیگیں پکواتے ہیں, لنگر پکاتے ہیں, محفل کرواتے ہیں, پیسے نچھاور کرتے ہیں. ہم بے وقوف نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے جو آمنہ کا لال اپنے دشمن کے خون کو پہچان سکتا ہے وہ اپنے غلام کے خون کو بھی پہچان سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. کیا خیال ہے جو دشمن کو پہچانتا ہے اپنے غلاموں کو نہیں پہچانتا؟ کون کون روزہ رکھ کے نعرہ رسالت کا جواب دے رہا ہے؟ نعرہ رسالت. پتہ ہے روزہ رکھ کے تقریر کرنا بھی اوکھا ہے تو سننا بھی اوکھا ہے. حسین شاہ صاحب جڑے نا خطاب فرمانے آپ بھی خطاب کر دیں ساڈے کول بھی کرواندے تے مناسب یہی نہیں کہ میری زبان بھی نبی نبی کرے, سب دی زبان بھی ہوے روزہ تے جمعہ بھی ہوے تے ذکر مصطفیٰ ہوے, ذکر صحابہ ہوے, ذکر علی ہوے, بندے علی علی بھی کرن تے نبی نبی بھی کرن تے رب رب بھی کرن. یہ اور جب یہ بات یاد رکھیں غزوہ بدر ختم ہوئی جب تو حضرت جبریل امین 1000 فرشتے کو لے کر نیچے آئے. جبریل کا مقام ہے سدرۃ المنتہا. جب حضور غزوہ ختم ہوا حضور نماز پڑھ رہے, نماز پڑھا رہے, جبریل نے دیکھا کہ بھائی غزوہ تو ختم ہو گیا. جبریل نے اپنے 1000 فرشتوں کو کہا چلو بھائی سارا کام ہو گیا, نوکری ہو گئی, غلامی ہو گئی, چلو پھڑو سامان سے چلیے واپس. اب یہ 1000 فرشتے کو لے کے جبریل واپس پلٹ گئے. جب واپس پلٹے تو آسمان کا دروازہ بند. کوئی ہے یہاں پر موجود؟ آسمان کا دروازہ بند. اب جبریل کہتے ہیں بھائی دروازہ کیوں بند ہے؟ اوپر سے فرشتے نے کہا آج جبریل پر بھی دروازہ بند ہے. جو یہاں رہتا ہے اس کے لیے اس کے گھر کا دروازہ بند ہے. کہا وہ کیوں؟ رب سے پوچھ لو. اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل تجھے بھیجا تھا اپنے نبی کی بارگاہ میں, اجازت لے کے آئے. سبحان اللہ, اجازت لے کے آئے ہو. مولا وہ نماز پڑھا رہے تھے, فرمایا چل واپس. یہ حدیث سنا رہا ہوں, یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, یہ حدیث ہے. فرمایا چل واپس, اجازت لے کے آ. اب جب جبریل 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر واپس آیا حضور نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرا پڑے. سبحان اللہ, ہنس پڑے نماز کے اندر ہی کہ وہ دیکھو واپس آ رہا. تو پہلے پوچھ کے چلا جا, نہ پھیرا ہوئے. اور جب حضور مسکرائے صحابہ نے پوچھا حضور نماز کے دوران کیوں مسکرائے؟ سبحان اللہ.
نماز کے دوران آقا کیوں مسکرائے تھے؟ اب یہ دیکھنا میں نقطہ دینے لگا ہوں یہاں پر. میں اگر یہاں مسلح پہ کھڑا ہو کہ آگے دیکھ کے نماز پڑھاتا ہوں تو اگر میں ادھر منہ کر کے مسکرا دوں ہنس پڑھوں آپ کو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا, کیونکہ آپ کے چہرے سجدہ کہاں پر ہے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. شاہ صاحب ہنس رہے ہیں کہ مسکرا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن صحابہ کہتے ہیں نماز مکمل ہوتے ہی پوچھا آقا باقی باتیں بعد میں ہوں گی, سرکار نماز کے اندر مسکرا کیوں رہے تھے؟ اب میں پوچھ لیتا ہوں نا صحابہ پاک سے, ایسے آپ ہی ہو تو اڈے قدمہ دی کاٹ سارے سر دے ہوتے ذرا دسو تو صحیح تو انہوں کی بھی پتہ لگا وہ مسکرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری تو نماز ہی تب تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک یاد کرو گے سبحان اللہ, جب تک یاد کرو دیکھ لیں. تو ہم صحابیوں کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا, اور وہ صحابی نماز پڑھتے تھے پہلے یار کو دیکھتے تھے اور سجدہ سلام بعد میں پھیرتے تھے, یہاں تک کہ نماز پڑھے کہ وہ کہتے ہیں جب تک حضور کے چہرے کی سرخی ہمیں نظر نہ آ جاتی ہم سلام کر رہے ہیں. اور یہاں پر یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ بدر کا موقع تھا اور آقا نے جیت کر میرے آقا نے فرمایا قیدی کر لو, جو بچ گئے ہیں ان کو قیدی کر لو. سارے قیدی ہو گئے, ان کے کئی کافر مارے گئے. میرے آقا نے ابو جہل کی اتبا شیبہ ولید کی لاشوں کو کنویں میں ڈال کر ان سے خطاب کیا, وہ میں پھر سناؤں گا کبھی, لیکن یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جو بچ گئے ہیں ان سے کہو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اپنا فدیہ خون بہا دو ادا کرو اور جاؤ معافی. ان میں سے ایک سامنے آئے, ان کا نام تھا حضرت عباس, یہ حضور کے چچا تھے, حضور کے چچا تھے. وہ بھی سامنے آئے, اے بھتیجے میری طرف دیکھ, اے بھتیجے آپ کو پتہ ہے میں تو غریب ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے ہے نہیں کہ میں اپنا خون بہا اپنا فدیہ دوں اور جا سکوں, تو معاف کر دے. اچھا تو نہیں لگتا کہ میں کسی محلے دار سے کسی کافر سے لے کے اپنا فدیہ دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اب سنو, ہمیں پتہ ہے نا ہمارے آقا ہمیں دیکھتے ہیں, یہ ہے اس کی دلیل. میرے آقا نے فرمایا چچا جب گھر سے آنے لگے تھے نا یہاں پر میدان میں تو اپنی بیوی میری چچی سے کہہ رہے تھے کہ اے میری بیوی زوجہ اگر میں زندہ واپس آ گیا تو یہ سونے کی اینٹیں میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں گا, اگر میں نہ آ سکا تو میرے نہ آنے پر تو یہ میں زمین میں کھود کر زمین میں ان کو کاٹ رہا ہوں, میں نہ آیا تو تو نکال کر میرے بچوں میں برابر تقسیم کر دینا. اے چچا کیا وہ سونا تیرے فدیے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اب چچا جی سوچ میں پڑ گئے کہ تب تو میں گھر میں تھا, صرف بیوی تھی اور میں تھا, ان کو کیسے پتا چلا کہ گھر کے اندر میں سونا دبا کے آیا ہوں؟ میں نے کہا آپ کو پتا چلے نہ چلے محلہ اعتبار کرنے والے سمجھ گئے ہیں جو آمینہ کا لال میدان بدر میں بھی ہو سکتا ہے, چچا کے گھر بھی ہو سکتا ہے, جو وہاں رہ کر چچا کے گھر میں سونا دباتا ہوا دیکھ سکتا ہے, آج بھی وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر تمہارا نعرہ لگانا بھی دیکھ سکتا ہے, تمہارا درود پڑھنا بھی دیکھ سکتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کا ادھر سارے مل گیا. ایک دوست نے مجھے کہا تھا پرسوں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ پچھلے ہفتے میں نے یہ بیان کی تو اس نے کہا جناب اگلی ویڈیو جب آپ کی آئے نا جی اس کے اندر اس کا حوالہ بھی دے دیجیے گا ذرا. تو میں نے کہا ضرور, حوالہ کیوں نہیں, ہم ایک نہیں 80,000 روپیہ مننے والے ہیں. سبحان اللہ. دماغ حوالہ جی تسی آپ کو سبحان اللہ ایک دماغ کی 11 تو پھر آپ خود سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس حدیث کے راوی اس حدیث کو 11 حوالے میں دیتا ہوں اور آپ نے سنا اپنے طریقے سے ہے. 11 کتابوں سے میں حوالہ دینے لگا ہوں, ورنہ میرے پاس اس کے کم از کم 60 حوالے موجود ہیں ہماری لائبریری کے اندر, لیکن 11 میں اس لیے دے رہا ہوں 1000 روپیہ لیں. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. لنگر جب کھاتے رہنے ہیں رکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا حوالہ حضرت مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407. سبحان اللہ.
چلو اگلی دفعہ دوسرا حوالہ دلائل النبوہ امام ابو نعیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476. سبحان اللہ. تیسرا حوالہ مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324. سبحان اللہ. سنن کبریٰ امام بہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322. سبحان اللہ. پانچواں حوالہ البدایہ و النہایہ امام ابن کثیر کی یہ کتاب ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328. سبحان اللہ. چھٹا حوالہ مجمع الزوائد امام بہقی کا حوالہ امام حیثمی کا جلد 6 صفحہ نمبر 82. سبحان اللہ. ساتواں دلائل نبوہ امام بہقی کی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420. سبحان اللہ. تاریخ دمشق جلد نمبر 28 اس کی 80 جلدیں ہیں اس کتاب کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 288 اور 299. نواں حوالہ الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی ہے اور امام سیوطی کون ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے دن کے اندر 70 دفعہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہوئی. حضرت امام جلال الدین امام سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9 10 11 اور حضرت ولی کامل شیخ کامل حضرت قبلہ ضیاء الامت قبلہ عالم ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 کے اندر 67 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ چچا جان آپ جو اپنے گھر میں اینٹیں چھپا کے آئے ہو کیا وہ آپ کی فدیے کے لیے کافی نہیں؟ سبحان اللہ. آپ ذرا بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اب پتہ چلا ہے کہ ہم اپنے رسول کا نام لے کے سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں. ہمارا تو محبوب ہی ایسا ہے جو گھر بھی ہوتا ہے مسجد میں بھی ہوتا ہے ہر غلام پر نظر بھی ہوتی ہے اور خاص کر جمعے کے دن حضور فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں محمد خود اسے دیکھتا ہوں اس کا درود سنتا ہوں اسے جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. میں نے کہا کملی والے لجپال آقا یہ تو آپ کے غلاموں کی شان ہے آپ کی شان تو خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. اللہ پاک جنگ یہ غزوہ بدر تھا پھر غزوہ خندق حنین اور یہ کتنے غزوات ہیں اس کی میں نے تفسیر بھی ایک دفعہ بتائی تھی. عید کے بعد ہم باقی غزوات بھی پڑھیں گے اور اس کا ایک کثیر حصہ بھی رہ گیا لیکن وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے. میں بھی آ جاتا ہوں آپ بھی ذرا لیٹ آ جاتے ہیں. آج